ایک اور سٹار کے بارے میں جن کا نام ہے تیمور مرزا، جو کہ ٹیپ بال کرکٹ میں ایک آل راؤنڈر ہے. ابھی ریسنٹلی سر انہوں نے 3 کروڑ روپے کی ایک ڈیل سائن کی ہے ایک سپورٹس برانڈ کے ساتھ. اور یہ گراس روٹ کرکٹ جو ہے، جو آپ نے اور میں نے بھی کھیلی ہے، جو بچے زیادہ تر جو ہیں وہ کھیل کے اوپر آتے ہیں. ایسے نہیں ہوتا کہ جی آپ نے کرکٹ اپنی شروع ہی ہارڈ بال سے کی ہے، نیٹ میں پیڈ لگا کے گلو اکوپمنٹ ساری پوری کر کے شروع سب کرتے گلی کی کرکٹ سے ہی ہیں اور ٹیپ بال سے کرتے ہیں. وہیں سے شوق پیدا ہوتے ہیں، وہیں سے اسکل اگر تو ڈیولپ ہونا ہے تو وہیں ہو جاتا ہے، اور پھر آپ وہاں سے آگے ترقی کرتے ہیں. تو تیمور صاحب جو ہیں وہ اسی چیز میں رہے اور ان کو یہ زبردست قسم کا کانٹریکٹ ملا ہے. اور ان سے جب انٹرویو ہوا تو وہ کہتے ہیں یہ کتنی زبردست چیز ہوئی ہے اس فارمیٹ کے لیے، کیونکہ یہ فارمیٹ ہے کرکٹ کا، اور یہ کتنے ینگسٹرز کو ایک یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ موٹیویٹ کرے گا کہ اس فارمیٹ میں آؤ تو چھوڑو، اس فارمیٹ میں رہو. کیونکہ ابھی ہمارے پاس آگے جا کے ڈومیسٹک کرکٹ کے اوپر بھی خبر ہے، وہ آیا پلیئرز کے بارے میں نہیں، کسی اور چیز کے بارے میں، بٹ ڈومیسٹک میں تو ہمیں پتہ ہے پلیئرز کے ساتھ کتنی مشکلات کا سامنا ان کو کرنا پڑتا ہے. فیسلٹیز اور اکوپمنٹ تو آپ چھوڑ دیں، جس قسم کی فیس ان کو ملتی ہے تو اس میں تو گزارا ناممکن ہے. لیکن وہ پھر بھی فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلتے ہیں، ڈومیسٹک کھیلتے ہیں، اس آس میں، اس خواب سے کہ جی ایک دن ہم نیشنل سائیڈ کے ایک پلیئر بنیں گے. لیکن نیشنل سائیڈ میں تو چلیں 11 کر لیں آپ تو 33 لوگوں نے جانا ہے، ٹیسٹ کا، ون ڈے اور T20 کا ملا بھی لیں، اور اس کے علاوہ چلیں ریزرو، تو 40 ایک راؤنڈ نمبر بن جائے گا. تو 24 کروڑ کی آبادی کے ملک میں اگر آپ نے 40 پلیئر جو ہے صرف لینا نیشنل سائیڈ میں تو آڈز بڑے اگینسٹ ہو جاتے ہیں آپ کے. بلکہ البتہ ٹیپ بال تو ایک بہت بڑا فارمیٹ ہے. اور یہ جو ٹیپ بال کی جو ایک سوشل میڈیا نے جتنا سپورٹ کیا ہے ٹیپ بال کو، کہ تیمور جیسے لوگوں کو ایک ہاؤس ہولڈ نیم بنایا ہے، ایک سٹار بنایا ہے اپنی کمیونٹی میں بھی اور اس چیز کی وجہ سے اور جگہوں کے لیے بھی. تو یہ نہ صرف ٹیپ بال کرکٹ کے لیے بڑی ایک زبردست چیز ہے، بلکہ ایک آئی اوپنر ہونا چاہیے PCB کے لیے، کہ ایسے گراس روٹ لیول کرکٹرز جو ہیں ان کو اون کریں، ان کو اپنے پاس لائیں. یہ ایک سپورٹس بینڈ جو ہے یہ تیمور کے ساتھ انہوں نے ریلیشن شپ بنائی ہے، یہ آگے تک چلے گی. یہ جائیں کہ کوئی اور آ جائے گا، کیونکہ اگین انہوں نے کوئی نمبر کرنچنگ کی ہوگی سر. 3 کروڑ روپے کو کم رقم تو نہیں ہے، انہوں نے کوئی اپنے ایکسل شیٹ لگائی ہوگی جی کہ ہمیں اس سے ہمیں کیا مل رہا ہے اور آپ کو کیا ملتا ہے. کسی برانڈ کو کسی کو 1 روپیہ دینا ہے یا 10 کروڑ روپے دینے سے کیا ملتا ہے؟ آپ کا مرچنڈائز بکتا ہے. سارے تمام سپورٹس برانڈ جو ہے ان کا سروائیول جو ہے وہ اسی چیز پہ ہے کہ جی آپ ایک منسلک ہو جائیں ایک سپورٹس مین کے ساتھ، اور پھر آپ کا مرچنڈائز جو یوتھ ہے جو ویسا بننا چاہتے ہیں، ان دس کیس تیمور، وہ پھر آپ کی مرچنڈائز خریدتے ہیں. بالکل سر. یہ اب دیکھیں سیٹ ہو یا کارپوریٹ ہو، وہ بے وقوف نہیں ہوتا. اگر وہ کسی کو انڈورسمنٹ کا پیسہ دے گا تو جیسے آپ نے کہا وہ کیلکولیٹر مار کے دے گا کہ اچھا اس کو میں اتنے پیسے دے رہا ہوں تو میری سیل اس کی وجہ سے اس سے زیادہ بڑھے گی. اب بات یہ ہے کہ کیسے یہ تیمور یہاں تک پہنچے. آپ نے بالکل ٹھیک بات کی سوشل میڈیا کی. ان کے جو میچز تھے، مطلب ٹیپ بال کے میچز، فائنلی یہ نہیں کہ کسی سرکار نے یا PCB نے، انہوں نے خود ریکارڈ کرنے شروع کیے، ان کو اپلوڈ کرنا شروع کیا، اس کے بعد ان کی لائیو ان کو کرنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے آپ کو یاد ہوگا آج سے 3-4 ہفتے پہلے میں واک کرنے نکلا، میں نے آپ کو وائس نوٹ بھیجا تھا کہ میں نے دیکھا میری گلی میں 3-4 بچے، مطلب بلکہ زیادہ بچے کرکٹ کھیل رہے تھے ٹیپ بال، اور جو بیٹسمین تھے انہوں نے گلوز پہنے ہوئے تھے. اب ہمارے دور میں تو کوئی گلوز نہیں پہنتا تھا. میں نے آپ کو اسی وقت میسج بھیجا کہ یہ تیمور وغیرہ جو ہے نا یہ ہٹ ہو گئے ہیں کیونکہ یہ گلو پہن کے کھیلتے ہیں. تو اب بچے ان کو دیکھ رہے ہیں، بچے دیکھ رہے ہیں تو ان کو یہ فالو کر رہے ہیں اور یہ پہن رہے ہیں. اسی طرح ہم یہی تو کہتے ہوتے تھے کہ جی گورنمنٹ کالج، FC کالج رائیولری موجود ہے، آپ کے والد صاحب کے دور سے موجود ہے، بلکہ شاید اس کے پہلے سے بھی موجود ہے. ہم ان کے میچز جو ہوتے ہیں اگر وہ ٹی وی پہ چلا دیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ریونیو نہ آئے؟ ہم اگر اس میں سٹینڈ میں ٹکٹ لگا دیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگ دیکھنے نہ آئے؟ اس ملک کا المیہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو ڈومیسٹک میچ ہوتا ہے اس کو ٹی وی پر دکھانا ایک طرف، ہم اس پر شو کر چکے ہیں، کئی دفعہ لوگوں کے گراؤنڈ میں آنے پہ پابندی لگا دیتے ہیں. اس کے بعد پھر ظاہر ہے سب کے ذہن میں یہ بھی وسوسے ہوتے ہیں کہ جی ٹیم ٹھیک سلیکٹ نہیں ہوئی. جب آپ نے لوگوں کو میچ ہی نہیں دیکھنے دیا، آپ نے کہا کہ بس وہ ہمارے سلیکٹرز ہیں، انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ کون کھیلے گا کون نہیں کھیلے گا، تو پھر لوگوں کے دل میں تو شک و شبہات ہی آئیں گے نا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.